بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قابل احترام ناظرین و ناظرات، مشاہدین و مشاہدات، سامعین و سامعات، یہ دنیا دارالعمل ہے، فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشگی والی زندگی کو فانی والی زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے آخرت کی، اس کی فکر کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے خیر کا کام کرتا ہے، حلال و حرام کا علم حاصل کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اسے نعمتیں دے رکھی ہیں ان تمام نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے اور ان تمام نعمتوں کو امانت سمجھتا ہے۔ صحت، مال، تندرستی، فرصت، علم، جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین ہم میں دے رکھی ہیں یہ سب امانت ہیں۔ ان سب چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لہذا عقل مند انسان وہی ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے اور واجبات ادا کرتا ہے، محرمات سے، ناجائز چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرتا، وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے اور اپنے رب کو خوش رکھتا ہے۔ وہی کامیاب انسان ہے، وہی عقل مند انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیاری نصیحتیں فرمائی ہیں۔ آج بھی ایسی ہی ایک نصیحت یا ایک حدیث جس میں آپ نے 5 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے یا نصیحت فرمائی ہے، ان کو لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ساری باتیں تو بہت پرانی لگتی ہیں اور آج کی اس مادی دور میں ان باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ عالم کی بڑھ ہے یا فلاں کی بڑھ ہے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لیکن میرے بھائیو، حقیقت یہی ہے کہ یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک دن دنیا فنا ہو جائے گی اور انسان ندامت ہوگی، اسے کف افسوس ملے گا اور کہے گا کاش اللہ نے جو ہمیں وقت دیا تھا دنیا کے اندر، اس وقت میں ہم نے اگر اللہ کی بات کی ہوتی تو آج ہمیں یہاں افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لہذا عقل مند انسان وہی ہے۔ مال بھی فنا ہو جانے والی چیز ہے اور مال انسان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، انسان بھی مال کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ مال سے انسان کو دنیا کے اندر مقام مل سکتا ہے، اوپر انسان کو مال لے جا سکتا ہے، لیکن انسان مال کو اوپر لے کر کے نہیں جا سکتا ہے۔ آج دنیا مال کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہے وہی معزز مانا جاتا ہے، لوگ اسی کی قدر کرتے ہیں اور لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اور جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس کی کوئی عزت ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ لیکن جو سب کا خالق ہے، سب کا رب ہے، ممکن ہے اس انسان کا مقام جسے دنیا کے اندر لوگ حقیر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کی قدر کریں اور ان نعمتوں کو صحیح استعمال کریں اور ان نعمتوں کو آخرت کے لیے استعمال کریں۔ آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں ہوگا۔ کل عمل کا وقت نہیں ملے گا اور حساب ہوگا۔ لہذا ابھی حساب کا وقت نہیں ہے، لہذا اس حساب کے لیے تیاری کیجیے۔ جب حساب کا وقت شروع ہو جائے گا تو تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جیسے بچے جو امتحان دیتے ہیں
امتحان حال میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس تیاری کا وقت رہتا ہے، لیکن جیسے ہی امتحان حال میں پہنچ گئے تیاری کا وقت نکل جاتا ہے۔ اب وہ لاکھ کوشش کریں کہ ہم تیاری کر لیں، نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، سب ایک دن فنا ہوں گے۔ ہم نے اپنی انہی ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفن کیا ہے، کتنے لوگوں کو قبر میں اتارا ہے، کتنے لوگوں کے جنازے کی نماز پڑھی ہے، کتنے لوگوں کی موت کی خبر ہم نے واٹس ایپ پر سنی ہے، اور اس کرونا میں کے دور میں، مہاماری میں کتنے لوگ، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی نہ اپنی زندگی پر، نہ اپنی جوانی پر، نہ اپنے مال پر، نہ اپنے علم پر، نہ دولت پر، نہ اعلی اولاد پر، نہ منصب پر کبھی غرور نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دے رکھی، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تمام نعمتوں پر۔ تو آئیے ایک نصیحت سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ مشہور حدیث ہے، بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس کی روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ہجرت سے 3 سال قبل ان کی ولادت ہوئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے چچا تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہیں حبر امت، فقیہ امت، مفسر قرآن، ترجمان قرآن کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین تو ان کو دین میں فقہ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ انسان کے پاس دین کی فقہ ہو، سوجھ بوجھ ہو، دین کے مسائل کو سمجھتا ہو، علم رکھتا ہو، حلال و حرام جانتا ہو، اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا۔ وعلمہ التاویل، اور اللہ رب العالمین تم کو تاویل سکھا دے۔ تاویل یعنی باتوں کو سمجھانا، حدیثوں کا اور قرآن کی آیات کا معنی اور مطلب جاننا ہی تعویل کہلاتا ہے۔ تعویل غلط نہیں ہے، اگر غلط تعویل ہوگی تب یہ تعویل غلط ہوگی، ورنہ لفظ تعویل اپنی جگہ پر غلط نہیں ہے۔ تعویل کے معنی ہوتے ہیں مطلب کے، معنی کے، مفہوم کے، یعنی قرآن اور حدیث کی باتوں کو سمجھنا کہ اس کا صحیح معنی کیا، صحیح مطلب کیا، اسے تعویل کہا جاتا ہے، اور اس کا جو صحیح معنی ہے اس تک لے جانا، یہ تعویل کا مطلب ہوتا ہے۔ اگر اس کا غلط معنی بیان کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اور اگر صحیح معنی بیان کریں گے تعویل کا تو الحمدللہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ مفسرین باقاعدہ جب قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ تعویل و ہذہ الآیہ، اس آیت کی تعویل یہ ہے، یعنی اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ تو ہمارے بھی ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن کا بڑا گہرا علم عطا فرمایا، دین کی سمجھ انہیں عطا فرمائی۔ خلفائے راشدین انہیں اپنی کی نظروں میں ان کی بڑی قدر تھی، بڑا ادب کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ان سے پوچھتے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ اور ہمارے نبی کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر 13 سال کے آس پاس تھی، اب سے کچھ زیادہ، جی، کیونکہ ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، اور سن 11 ہجری میں ہمارے نبی کی وفات ہوگی ربیع الاول کے مہینے میں، اس لیے ان کی عمر 13 یا اس سے کچھ زیادہ تھی، اور 71 سال کی ان کو عمر ملی۔ سن 68 ہجری میں ان کی وفات ہوئی طائف کے اندر، اور ان کو وہاں دفن کیا گیا۔ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اندر اونچا مقام عطا فرمائے۔ تو یہ مختصر طور پر ان کا تعارف تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے اس کو نصیحت کی، کیونکہ نصیحت کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دین نصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین نصیحت کا نام ہے۔ نصیحت اگر نہ کی جائے تو انسان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور نصیحت وہی کام کرتی ہے جو صابن کام کرتی ہے کپڑے کی صفائی کے لیے۔ جب انسان کا کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو انسان صابن سے اس میل کچیل کو دور کر دیتا ہے۔ ایسی نصیحت سے جب انسان کے دل کے اوپر زنگ لگ جائے
سختی دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان جب نصیحتوں کو سنتا ہے، کتاب و سنت کی موعظت کو سنتا ہے، تو اس کی سختی دور ہوتی ہے اور وہ زنگ ختم ہوتا ہے۔ تو دین خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ اب دین النصیحہ، ہمارے میرے فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ لوگوں نے پوچھا کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ لہذا جسے اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہو، اسے چاہیے کہ نصیحت کرے۔ نصیحت سے دین باقی رہتا ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی المنکر بڑا مقدس فریضہ ہے، جو نصیحت کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے اس مقدس فریضے پر انسان عمل کر سکتا ہے۔ لہذا جسے اللہ نے علم سے نوازا ہو، صحیح علم، کتاب و سنت کا علم، سلف صالحین کے نہج کے مطابق، فہم کے مطابق، اسے اپنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے اپنی حیثیت کے مطابق۔ جی، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ذریعے سے کسی کو رہنمائی دے دے، صحیح راستہ دکھا دے، تو بہت بڑی نعمت ہے، اور جب تک وہ بندہ زندہ رہے گا، نیک عمل کرے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ہمارے نبی نے ان کو نصیحت فرمائی، اور نصیحت فرماتے ہوئے کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ 5 چیزیں قبل اس کے کہ تم سے ختم ہو جائیں، قبل اس کے کہ تم سے جدا ہو جائیں، تم کو چھوڑ کر کے چلی جائیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ یہ چیزیں چھوڑ کر کے جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ یا تو انسان انہیں چھوڑ دے گا، یا تو چیزیں انہیں چھوڑ دیں گی۔ لہذا ان سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، ان کا صحیح استعمال کرو، اور ان سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اور ان نعمتوں کا صحیح جگہ پر استعمال کرو۔ پہلی چیز ہمارے میں نے فرمائی، شباب کا قبل حرمک، شباب کا قبل حرمک، بوڑھا ہونے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ جوانی 2 کمزوریوں کے درمیان میں آتی ہے، بچپن کی کمزوری اور بڑھاپے کی کمزوری، ان دونوں کے درمیان جوانی آتی ہے۔ جوانی کی اس فترے کو، جو درمیان کا فترہ ہے، بڑا اہم فترہ ہے، بہت اہم مدت اور وقت ہوتا ہے۔ اس کی قدر کریں اور اس جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہوگا، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جس کی نشو و نما اور پرورش ہوئی ہو، اسے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو یہ جوانی جب انسان کے پاس ہوتی ہے تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، جوانی ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے۔ وہ کرنا چاہے زناکاری بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، اور دیگر کام کر سکتا ہے۔ تو اپنے اس جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگاتا ہے، تو یہ جوانی کو انسان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزول قدم عبد، کسی بھی بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے حتی یسأل عن شبابہ فیما ابلاہ، یہاں تک کہ اس کی جوانی کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی جوانی کہاں کھپائی ہے، جوانی کو اس نے کیسے گنوائی، کس طریقے سے جوانی میں اس نے کام کیا، کیا کام کیا۔ جب تک اس کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کسی بھی بندے کا قدم نہیں ہلے گا۔ وعن عمرہ فیما افناہ، اور اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں ختم کیا، عمر کہاں ختم کی۔ عمر کے اندر جوانی بھی ہے، لیکن جوانی انسان کی عمر کا سب سے بہترین اور تابناک مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بطور خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی جوانی کی، حالانکہ عمر میں وہ جوانی شامل ہے، لیکن پھر بھی جوانی کو بیان کر کے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جوانی بہت اہم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ جی، اور اس جوانی کے اندر انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، کر سکتا ہے۔ ایک انسان بوڑھا ہو گیا 80 سال کا، وہ زناکاری نہیں کر سکتا ہے، لیکن جوان انسان کر سکتا ہے۔ ایک فقیر انسان ہے، مان لیجیے اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ کچھ کام کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، گناہ کرنا چاہے، شراب پینا چاہے، شراب کے لیے مال چاہیے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے،
اس لیے اگر مالدار انسان شراب نہیں پیے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ فقیر تنگ دست محتاج کو چیز ملے گی ہی نہیں۔ اسی لیے جوانی بہت یعنی ایسا مرحلہ ہے جس میں اکثر لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی جسے کوئی حسن و جمال والی منصب والی عورت بلائے گناہ کی طرف، لیکن وہ کہے مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ایسے بندے کو بھی، ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو جوانی انسان کی زندگی کا بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور انسان جو کچھ کرتا ہے اسی کے اندر کر پاتا ہے، اور جب بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے تو انسان بہت سارے کام کرنے کے باوجود بھی، تمناؤں کے باوجود بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے جوانی کہاں خرچ کی، عمر کہاں خرچ کی، اور مال من این اکتسبہ وفیم انفقہ، مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، مال کہاں کمایا، کیسے کمایا، اور کہاں پر خرچ کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اس لیے مال مل جانے کے بعد ہم مال کے خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہیں، کسی بھی چیز میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ یعنی آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اللہ نے زبان دی ہے، تو کیا ہم آزاد ہیں کہ جیسا چاہیں ویسے اپنی زبان کو استعمال کریں، جس کو چاہیں گالی دیں، جس سے چاہیں شرک کریں، کفر کریں؟ نہیں۔ یا اللہ رب العالمین نے آنکھیں دی ہیں تو کیا آنکھوں کے استعمال کرنے میں ہم آزاد ہیں؟ اللہ نے کان دیے ہیں، کیا آزاد ہیں کہ کان کو جہاں چاہیں استعمال کریں، گانے سنیں، فلمیں دیکھیں سنیں؟ یا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا ہے، پاؤں دیا ہے، کیا ہم آزاد ہیں ان کو استعمال کرنے میں؟ نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، جیسا اللہ رب العالمین کہے گا اس طریقے سے ہم کو استعمال کرنا ہے۔ تو مال کے بارے میں 2 سوال، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، اور کہاں خرچ کیا۔ جی ہاں، اس لیے مال کا مالک اصل اللہ تعالیٰ، اور انسان کا مال وہ ہے جو انسان نے اپنے اوپر خرچ کر لیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقات و خیرات کیا، پہن لیا، وہی اس کا مال ہے۔ جو چھوڑ کر کے جائے گا اس کا مال نہیں ہے وہ۔ اسی لیے اپنے مال کے اندر اگر تصرف کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے وہ تصرف، یعنی جس کو جتنا دینا چاہے دے دے، نہیں دے سکتا وہ، نہیں دے سکتا کہ اگر وہ چاہے کسی کو پورا مال دے دے، نہیں دے سکتا ہے وہ، یہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ یا کوئی وارث ہے اس کے لیے وصیت کر دے یا کسی کو محروم کر دے، نہیں۔ ہمارے ملک کے اندر یا کچھ ملکوں میں ایسی بات رائج ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہے تو باپ یا ماں دونوں کیا کرتے، اس کو آگ کر دیتے، جائیداد سے محروم کر دیتی ہیں۔ حرام ایسا کرنا، جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے جب تک وہ مسلمان ہے، آپ کے مال کا وارث ہے، آپ اسے محروم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اولاد آپ کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یہاں اس کو اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ لیکن آپ اپنی کسی بھی اولاد کو، لڑکا ہو یا لڑکی، اسے جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے۔ یہ حق نہیں دیا گیا ہے آپ کو، کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور علم کے بارے میں ہوا، علم ہی ماذا عمل فیہ، جو علم حاصل کیا کہاں تک اس کے اوپر عمل کیا۔ علم امانت ہے، نعمت ہے، وبال جان بھی ہے۔ اگر علم کے مطابق عمل نہیں ہوا تو تباہی اور بربادی ہے۔ علم کے بعد انسان اگر عمل نہ کرے تو ایسا انسان غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے یہودی غضب کے مستحق ہوئے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ لہذا جس کے پاس علم ہے عمل نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی جاہل ہے تو ہو سکتا ہے معذور ہو، ہمارے پاس علم نہیں ہے، لیکن اگر عالم ہے تو ایسا انسان معذور نہیں ہوگا۔ علم ہے اس کے پاس، اس کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا۔ اس لیے علم حاصل کرنے کا مقصد عمل ہونا چاہیے۔ اگر عمل کے اندر کوتاہی ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ انسان بڑھاپا آ جانے کے بعد بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا۔ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہے مجبوری ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ جی ہاں، مسجد جانا چاہے نہیں جا سکتا ہے، کڑاکے کی سردی وضو کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، لیکن جوان سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے جوانی کو انسان کو غنیمت جاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ضمانت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔
صحت کا قبل سقم، بیماری سے پہلے اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو۔ تندرستی بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ انسان جب مریض ہو جاتا ہے تو بہت سارے کام نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہے گا نہیں پڑھ سکتا، وضو نہیں کر سکتا، جی وقت پر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اگر انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، تو ان تمام عبادات کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے صحت کو، تندرستی کو انسان غنیمت جاننا چاہیے، اور ان چیزوں کی قدر اسی وقت انسان کے پاس ہوتی ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے یا وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ جب ہم اسپتالوں میں جاتے ہیں کہ لوگ مجبور ہیں، مریض ہیں اور بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، تب انسان کو صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ تو قبل اس کے کہ وہ نعمت ہم سے چھن جائے، ہمیں اس صحت اور تندرستی کا حق ادا کرنا چاہیے اور اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تندرستی، اللہ ہی جب چاہے جس کو بیمار کر دے، اللہ ہی شفا دینے والا، اللہ ہی بیماری دینے والا۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جب چاہے بیمار کر سکتا ہے، جو کسی کو صحت دے سکتا ہے اس کو بیماری بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے اگر اس نعمت کا حق ادا کریں گے تو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہے گا، اور اس طریقے سے یہ نعمت اس کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ وہ غنا کا قبل فقر، اور ہمارے نبی نے فرمایا وہ غنا قبل فقر، اور فقر و فاقہ سے پہلے کیا کرو؟ اپنی مالداری کو تم غنیمت جانو، اپنی مالداری کو تم غنیمت جانو۔ فقر و فاقہ سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ آج مال ہے، صدقہ خیرات کر سکتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو، خرچ کر لو۔ کل یہ مال چھوڑ کر کے تمہیں چلا جائے گا، یا ہم ہی اس کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، کوئی مال لے کر کے نہیں جا سکتا ہے۔ انسان کے پاس اس کا عمل جاتا ہے، اگر صحیح عمل ہے، ایمان اور عقیدہ ہے، صحیح عمل ہے تو اس کو نجات ملتی ہے، اور اگر برا عمل ہے تو اس کو نجات نہیں ملے گی۔ تو انسان کے پاس اس کا مال نہیں بلکہ اس کا عمل جاتا ہے، وہی ہمارا اصل ساتھی ہے۔ مال تو اللہ نے دیا ہے، یہ آزمائش کے لیے بھی ہو سکتا ہے، نعمت بھی اللہ رب العالمین کی ہے، امانت بھی ہے۔ لہذا اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، اور اس طریقے سے اپنے بال بچوں پر، آل و اولاد پر خرچ کریں، والدین پر خرچ کریں، اور آپ کے مال میں جس کا بھی حق ہے اس کو حق ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کریں اگر مال نصاب تک پہنچتا ہے، صدقات و خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں۔ اگر آج آپ کریں گے تو یہ مال آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو مالداری کو انسان کو غنیمت جاننا چاہیے فقر و فاقہ سے پہلے۔ کب انسان فقیر ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو مالداری ہے دی ہے، کل کسی کو مالداری دے دے گا۔ اور ہم سب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنے اسی زندگی کے اندر سب نے تجربہ کیا ہوگا کہ جو پہلے فقیر تھے کتنے مالدار ہو گئے، جو مالدار تھے کتنے فقیر ہو گئے، جو ملک کے مالک تھے سمجھ لیجئے وہ کس طریقے سے ان کا انجام ہوا، یہ سب آپ لوگوں نے دیکھا ہے جی۔ تو اس طریقے سے کبھی بھی انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس مالداری ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے دیا آپ کو۔ یہ آپ کے لیے عذاب بھی بن سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری محنت یا اس طریقے سے ہماری کوشش، یہ ہمارے علم، ہمارے ڈگری کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، جو مزدور ہیں وہ ہم سے اور آپ زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال کم ہوتا ہے۔ ہم سے اور آپ زیادہ ڈگری والے ہیں، زیادہ چالاک اور ہوشیار عقلمند لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا یہ مال، یہ قبل اس کے کہ ہم سے اور آپ سے چھن جائے، اس مال میں اللہ نے جو حق رکھا ہے اس کا حق ادا کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کا تعاون کریں، یتیموں کی مدد کریں، اہل مدارس کی مدد کریں، مساجد پہ خرچ کریں، اور جو محتاج ہیں ان پر خرچ کریں۔ آپ کے بال بچے ہیں جن کا نفقہ واجب ہے آپ کے اوپر، ان کا تو دینا ضروری ہے،
اپنے اوپر خرچ کریں. کچھ لوگ بڑے بخیل ہوتے ہیں، ان کے پاس مال کی کمی نہیں ہوتی لیکن بہت بخیل ہوتے ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اور پیسے گن گن کر کے رکھتے ہیں اور بخارت کی زندگی گزارتے ہیں. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، اچھی خاصی تنخواہ ہے، لاکھوں لاکھ تنخواہ ان کو ملتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس مال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ خود اپنے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے. تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی نعمت ہے مال، اس نعمت کا شکر ادا کیجیے، اس کا اظہار کیجیے. اللہ نے مال دیا ہے، آپ اس کو استعمال کیجیے. معلوم ہو کہ آپ کے پاس مال ہے، معلوم ہو کہ دولت ہے، کہیں مدد کی ضرورت پڑ جائے، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو استعمال کیجیے. الحمدللہ لوگوں کی مدد کیجیے، مساجد بنائیے. ہیں ایسے لوگ الحمدللہ لاکھوں لاکھ روپئے ایک ایک مجلس کے اندر اللہ کی راہ میں دے دیتے، پوری زمین اللہ کی راہ میں دے دیتے. یہ لے جاؤ میرا پورا پلاٹ، مدرسہ بناؤ، مسجد بناؤ. کتنے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، ایسے بہت سارے لوگ موجود ابھی بھی. لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو مال ہونے کے باوجود بھی بخالت سے کام لیتے ہیں. اس لیے مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے، مالداری دل کی مالداری کا نام ہے، دل کی مالداری کا نام. کتنے مالدار ہیں لیکن فقیر ہیں، محتاج ہیں، اور کتنے کم مال والے ہیں لیکن وہ مالدار ہیں. ان کے پاس مال زیادہ نہیں ہے لیکن ان کا دل بہت بڑا ہے. کوئی بھی ان کے دروازے پر آ جائے واپس نہیں کرتے. لیکن کتنے مالدار والے ہیں، لاکھوں لاکھوں ان کی تنخواہیں آتی مہینے کے اندر. اور اس طریقے سے مال کی کمی نہیں، جائیداد کی کمی نہیں، لیکن چلے جائیے تو دیں گے نہیں اور سب کچھ سنا دیں گے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں فلاں جگہ دیتا ہوں، میں فلاں جگہ، لیکن آپ کو نہیں دیں گے. یا اگر دیں گے بھی تو بہت معمولی سے، لیکن سنا دیں گے ضرور. وہ ریاکاری ہے ساری چیزیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، آپ کے دفتر میں لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس آدمی کو جو کسی کے دروازے پر جائے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا اور کسی خیر کے کام کے لیے. آپ پوری روداد اس کو سنا دیں، ہم نے اس مہینے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا. یہ سب سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اللہ بھولنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز درج ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب تیار ہو رہی ہے، دفتر تیار ہو رہا ہے جس کے اندر ہر چیز درج ہے. نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے حاضر کرے گا، برائی کریں گے اللہ تعالیٰ اسے حاضر کرے گا. لہذا کچھ لوگ دیتے کم ہیں لیکن چلاتے اور شور کرتے زیادہ، لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا. زکوٰۃ کے بارے میں کوئی سوال کریں گے، اب وہ اپنی پوری کہانی سنا دیں گے کہ ہمارے پاس اتنا پلاٹ ہے، اتنی جائیداد ہے، میں ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں، اس کی زکوٰۃ اتنی نکالتا ہوں، فلاں کتنی نکالتا ہوں. ارے بھائی آپ نکالتے ہو الحمدللہ کا شکر ادا کیجیے. ہم کو بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ نکالتے ہو؟ الحمدللہ. ایسے ہی محفل میں لوگ بیان کر دیتے ہیں. جی صحابہ کرام سلف صالحین کیسے تھے کہ اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے، اپنی نیکیوں کو. اور اگر کہیں غلط فہمی ہوتی لوگوں کو تو وہ دور کر دیا کرتے تھے کہ میں اس وقت بیدار ہوا تھا، تہجد کے لیے بیدار نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت کوئی ضرورت آ گئی تھی اس لیے میں بیدار ہو گیا تھا. زہریلے جانور نے مجھے ڈس لیا تھا اس لیے میری آنکھ کھلی تھی. یہ نہ سمجھنا کہ میں تہجد کے لیے اٹھا تھا. کس قدر پارسا تھے، کس قدر ان کے یہاں سچائی تھی، کس قدر ان کے یہاں اخلاص تھا. یہ ساری چیزیں آج ہماری زندگی سے ختم ہو چکی ہیں. تمہارے نبی فرماتے ہیں کہ فقر و فاقہ سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، وہ فراغ کا قبل شغل، اور مصروف ہونے سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو. قبل اس کے کہ انسان مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے، اسے ٹائم نہ ملے، وقت نہ ملے، اس کو غنیمت جانو. اللہ کے لیے استعمال کرو، وقت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یا ڈھلتے سورج کی، سارے لوگ خسارے میں. الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی آپس میں وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی. یہی لوگ خسارے سے بچنے والے. تو فرصت ہے، فرصت کو صحیح استعمال کیجیے. قرآن یاد کیجیے، حدیثیں یاد کیجیے، دینی باتیں یاد کیجیے، نیک کام کیجیے، صلہ رحمی کیجیے، زیارت کیجیے، بیمار کی عادت کیجیے، اور رشتہ داروں کے پاس جائیے.
کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہے کیا کروں، تو کیا کرتے ہیں 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں کہ چلو وقت اس سے پاس ہو جائے گا، یا اور کوئی کام کرنا شروع کرتے تھے جو غلط کام ہے. نہیں، یہ سب نقصان دہ چیزیں ہیں، یہ حرام ہے شریعت کے اندر. آپ ایسی چیز میں استعمال کیجئے جس کا آپ کو دنیا کے اندر فائدہ ہو. آپ ورزش کیجئے، آپ جو ہے کیا نام ہے دوڑ لگائیے، یہ ساری چیزیں کیجئے، آپ کو صحت بھی ملے گی، آپ کا وقت بھی استعمال ہوگا. یا اس طریقے سے اس وقت نیک کام کیجئے، قرآن یاد کیجئے، حدیثوں کو یاد کیجئے، علماء کی دروس سنیے. یہ صحیح استعمال ہے. یہ استعمال نہیں ہے کہ آپ موبائل میں لگ کر کے اور گانے اور فلمیں دیکھنا سننا شروع کر دیں اور کہیں کہ ہمارے پاس بہت ٹائم کہاں خرچ کریں. تو اس لیے اس فرصت کو انسان کو غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ انسان جب مشغول ہو جاتا ہے تو کچھ چاہنے کے باوجود بھی کوئی بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے. اور ہمارے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ یا بہت سارے لوگ، زیادہ لوگ کوتاہی کا شکار. ان 2 نعمتوں کی قدر نہیں ان کے پاس، اور ان 2 نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں ہے. ایک تو صحت اور دوسرے فراغ یعنی فرصت. انسان کے پاس فرصت ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا، اسے کو غلط چیزوں میں استعمال کر لیتا ہے. تو فرصت ہے تو اس کو صحیح استعمال کیجیے. اور آخری بات ہمارے نبی نے فرمائی، وہ حیات کا قبل موتک، اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانیے. یہ زندگی دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ آج حساب نہیں لیا جائے گا ہمارا، کل عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور صرف حساب لیا جائے گا. اس لیے حساب سے پہلے تیاری کر لیں، آخرت کی فکر کریں، اور جو دائمی ابدی اور سرمدی اور ہمیشگی والی زندگی ہے، اس زندگی کو فانی زندگی پر ہم ترجیح دیں. تو اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو غنیمت جانیں. اللہ نے زندگی دی ہے، عمر دی ہے، اس عمر کو اللہ کی بات کے اندر استعمال کریں. اللہ ہی زندگی پیدا کرنے والا اور موت پیدا کرنے والا. وہ زندگی دی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہمیں کون اچھے عمل کرنے والا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم سب کی عبادت کے لیے تخلیق ہوئی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس آدمی کو 60 سال کی عمر دے دی گئی، اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا. وہ قیامت کے دن نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں ملا، مجھے وقت نہیں ملا، ورنہ میں نیک بن جاتا، ورنہ میں صالح بن جاتا. نہیں، 60 سال کی عمر کافی ہے تمہارے لیے، سب کچھ اللہ نے دیا. تو اپنی زندگی کو موت سے پہلے، کیونکہ انسان مر گیا اب عمل نہیں کر سکتا، اعمال کا دروازہ بند ہو گیا. اب اس نے جو کچھ کیا ہے اب اس کو اس کی جزا ملے گی، گناہ کیا ہوگا سزا ملے گی، اور اگر نیک اعمال کیا ہوگا اسے اس کا بدلہ ملے گا. تو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. کب کس کی موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے. ہٹھے کٹھے انسان چلے جاتے ہیں، تندرست انسان چلے جاتے ہیں، 30-35 سال کی عمر کے لوگ چلے جاتے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے، پیدا ہوتے وقت مر جاتا ہے، پیدا ہونے کے چند گھنٹوں بعد مر جاتا ہے، 10 سال کے بعد مر جاتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کب آئے گی، کس کی کتنی عمر ہے. یہ ساری باتیں ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اس کورونا کی مہاماری میں کتنے نوجوان لوگ میں اجل بن گئے. 30 سال 25 سال کی عمر تھی ان کی، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. تو زندگی کو غنیمت جانو. ابھی اللہ نے دیا ہے فرصت، ہمارے پاس وقت ہے، اس زندگی کو اللہ کے بات کے اندر استعمال کرو. اور یہی اصل چیز ہے، اسی کے اندر سکون ہے، اسی کے اندر انسان کے لیے راحت ہے. مال کے اندر راحت نہیں ہے، اور دیگر چیزوں میں راحت نہیں ہے. راحت انسان کے لیے، سکون انسان کے لیے، اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے دین میں ہے، دین پر عمل پیرا ہونے میں ہے. کتنے لوگوں کے پاس مال کی کمی نہیں لیکن ان کی زندگی پرسکون نہیں ہے، گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں، اور کوئی گھر پورا برباد، بچے برباد، اور اس طریقے سے کوئی سکون نہیں ہے ان کو. ہمیشہ مال کے پیچھے، مال کے پیچھے، کوئی سکون ان کے پاس نہیں. جو نظر آتے ہیں باہر سے وہ اندر سے ویسا ہوتے نہیں ہیں. ان کی باہر کی زندگی دیکھ کر کے آپ دھوکے میں نہ آئیں کہ چمکتی ہوئی ان کی زندگی، اور اس طریقے سے لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے نہیں. یہ سب دکھاوے کا ہے. ان سے تنہائی میں جا کر کے پوچھیے کہ کیسے ان کی زندگی گزرتی ہے. جی ہاں، تو اصل سکون دین کے اندر ہے، دین پر عمل پیرا ہونے میں ہے. لہذا زندگی کو غنیمت جانیں اور اس کا صحیح استعمال کریں قبل اس کے کہ انسان کو موت آ جائے. ہمارے نبی فرمایا، اکثر ذکر حاتم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو.
موت سے کوئی نہیں بچا ہے. آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری. انبیاء آئے دنیا سے چلے گئے, کوئی بچنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آیا. ہر انسان کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. اور سب سے زیادہ یقین کی جانے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے موت. مسلمان, غیر مسلمان, جانور, جو بھی ذی روح ہیں, جاندار ہیں, سب کو ایک دن مرنا. کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. سب دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, جانتے ہیں, لیکن شیطان نے دھوکے میں انسان کو رکھا ہوا ہے. اس لیے شیطان کے پنجے سے باہر آئیے اور اس زندگی کو غنیمت جانیے. زندگی اللہ کی امانت ہے, نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. ایک ایک لمحے کے بارے میں, ایک ایک وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں ہماری باز پرس ہوگی, ہم سے سوال کیا جائے گا. اللہ یہ 6 چیزیں ہمارے نبی نے کو وصیت کرتے ہوئے فرمائی تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.